الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، حامیم، قسم ہے اس رات، اس روشن کتاب یعنی قرآن پاک کی، بلا شبہ ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، یقیناً ہم عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہماری جانب سے حکم نازل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یہ آپ کے رب کی جانب سے نزول رحمت ہے، بلا شبہ وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جس رات کا ذکر ہے، اس سے علماء کرام نے شب قدر یعنی وہ رات جو کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے مراد لی ہے، مگر اکثر مفسرین نے اس سے 15 شعبان المعظم کی رات مراد لی ہے، جسے عرف میں شب برات کہا جاتا ہے، اور اسے شب برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ برات یا بری ہونے کا معنی ہے بیزاری، کسی ذمہ داری یا بوجھ اور مصیبت سے نجات پانا، یا کسی فرض سے سبق دوش ہونا ہے، کیونکہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جہنم سے نجات پاتے ہیں، اور بدبخت لوگ اور نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم سے بیزار ہوتے ہیں، اور نیک و فرما بردار لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ و مامون ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان المعظم کو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ اس رات میں آسمان کے 300 دروازے رحمت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہر شخص کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 10 افراد کے۔ مشرک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، کاہن یعنی غیب کی خبریں بتانے والا، جادوگر، کینہ پرور یعنی دل میں کسی کے خلاف بغض و نفرت، عداوت رکھنے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، چغل خوری کرنے والا، شراب پینے والا، زناکاری کرنے والا، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا۔ اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو پاجامہ یا تہبند کو ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ایسا کرنا دوران نماز تو منع ہے، اور خارج نماز بھی، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر میری اوپر والی چادر ہے اور عظمت میرا تہ بند ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چادر یا تہ بند پہنتے ہیں، بلکہ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ تکبر اور بڑائی صرف اور صرف میری ذات کو ہی زیبا ہے،
ایک گوشت پوش سے بنے انسان کو، جو کہ عاجز و لاچار مخلوق ہے، تکبر کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ کی فضیلت دیگر مہینوں پر ایسی ہے جیسی کہ میری فضیلت دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ جو شخص عبادت کی غرض سے اس رات کو وضو کرے، اس کو پانی کے ہر قطرہ کے عوض ثواب ملے گا۔ بعد وضو کے تحیۃ الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد 8 رکعت نماز نفل 2 رکعت میں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ رات نہایت بابرکت رات ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انوار و تجلیات کا خاص طور پر نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو سال آئندہ کے دوران جن بچوں نے پیدا ہونا ہے انہیں لکھ لیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس دوران فوت ہو جانا ہے انہیں بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور جو رزق سال آئندہ کے دوران تقسیم ہونا ہے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ اور لکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں لکھ کر ان فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں جن کے ذریعہ سے یہ کام ہونے ہیں۔ اس حدیث شریف کو بیہقی نے روایت کیا۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ اس رات کو حسب استطاعت اچھا کھانا پکایا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے کہ باری تعالی جیسے آج آپ نے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائی ہے، اسی طرح سارا سال ہی گھر میں خیر و برکت اور رزق کی فراوانی رہے اور گھر بیماریوں اور حوادثات سے محفوظ رہے، آمین۔ آپ نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو شب بیداری کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ایک ندا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام رات یہ منادی کرتا رہتا ہے کہ علام مستغفرن فاغفر لہ، کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی خطائیں معاف کر دوں۔ علام مسترزقن فارزقہ، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کی رزق کی تنگی دور کر دوں۔ اور علی مبتلن فاعافی، ہے کوئی مصیبت زدہ اور پریشان حال کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ منادی تمام رات جاری رہتی ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رحمت الہی کا دریا تمام رات ہی بہتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس میں سے کتنا حصہ حاصل کر پاتے ہیں، اور جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی تمام رات ہی جاگتا رہے، بلکہ جتنا وقت وہ آسانی سے جاگ سکے جاگے، اور اگر ہمت ہے تو تمام رات ہی جاگ سکتا ہے، اور نوافل ذکر و اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہے کہ یہ نہایت بابرکت رات ہے، اور اس جاگنے میں یہ خیال رہے کہ صبح کی نماز کی جماعت فوت نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمام رات تو جاگ کر گزاری مگر صبح کو فرض نماز جماعت سے ادا نہ کر سکا تو یہ نقصان کی بات ہے۔ بہرحال یہ 15 شعبان معظم کی رات یعنی شب برات
نہایت ہی بابرکت اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔